طرف جا رہا ہے جو جس کی بدولت شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام ہو رہا ہے کہ جادو ہی جادو، جادو ہی جادو، جادو ہی جادو، یعنی جادو ان کا اپنا جادو چل گیا کہ جس کو دیکھو جادو، جس کو دیکھو جادو. تو آپ کے پاس جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم میں ضرور نہیں کہ ہر کوئی آتا ہو. جی ہاں سب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے وہ در در کے وہ پھرتے ہمارے ہیں. ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بستے پر وہ ایک اسلامی بھائی آئے, وہ عامل کے حوالے سے بات چلی تھی, تو عامل نے وہ پوری ان کو لسٹ بنا کے دی تھی کہ مثال کے طور پر جیسے 5 کلو چاول اور 6 کلو گوشت, زعفران, مشک اور 3 اگربتی کے بنڈل, اس طرح کی وہ لسٹ بنا کے دی. مزید وہ 5,000 روپے بھی کو اور مہنگا سامان لینا ہے تو یہ اگر آپ لا سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے دے دیں, میں خود ہی منگوا لوں گا. تو اس طرح کے بھی اسلامی بھائی آتے ہیں جو بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جو بھی اس طرح کے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بستہ ذمہ دار ان کی تشفی کرتے ہیں, ان کو حوصلہ دیتے ہیں, ان کی دل جوئی کرتے ہیں. ان کی جو یہ ٹینشن ہے جادو والی, الحمدللہ اولاً تو یہ ٹینشن دور کرتے ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ میرا اپنا موقف ہے, ہو سکتا ہے کہ مطلب چلیں آپ اس پر کوئی کلام کرنا چاہیں تو. لوگوں کو عامل بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عامل مضبوط کہ ولی مضبوط؟ ولی. میرا اپنا ناقص, آپ اس کو ناقص بولیں یا کامل بولیں, میرا ذہن ہے عامل کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, ولی خالی نظر کرتا ہے. بلکہ ولی کو نظر کرنے کی بھی حاجت تب پڑتی ہے جب سامنے ہوتا ہے. بس میں نے تو ایک ولی کو میں پہچانتا ہوں کہ وہ فون پہ بھی دم کرتا ہے نا تو سامنے والا صحیح ہو جاتا ہے. اس کا نام, وہ میرا پیر ہے الحمدللہ, امیر اہل سنت. اور یہ ایسا نہیں کہ میں کلام کر رہا ہوں, میں تو مرید ہوں, میں تو کلام کروں گا. وہ مرید ہی نہیں جو پیر کی تعریف نہ کرے, جو پیر کے گیت نہ گائے وہ مرید ہی کیا, ٹھیک ہے. لیکن جو مرید نہیں ہیں, جن کے جو بعد میں مرید بنتے ہیں, تو جو دیکھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں, اور آپ کو بتانے والوں کی تعداد کم نہیں ہوگی. البتہ تو جتنی کوشش ایک عامل بننے میں کر رہے ہیں, تو میں یہ نہیں کہتا کہ ولی کوشش سے بنتا ہے, کیونکہ ولایت یہ قصبی نہیں ہے, ولایت وہبی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. نیکی کر کے, پرہیزگاری کر کے, عبادت کر کے, تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے بندہ, کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا. یہاں تک کہ وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, پھر میرا رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اولیاء کرام کے جہاں فضائل بیان کیے گئے ہوں گے نا جن کتابوں میں, وہاں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہوگا. حدیث قدسی ہے, یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ رب کا یہ ارشاد ہے نا, جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا. البتہ تو یہ تو ایک ضمنی گفتگو چلی تھی ولی اور عامل والی. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک بنیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ایک ایسے ہی مریض سے میرا واسطہ پڑا, اب وہ چند جگہوں پر گئے, بہت ہی با اثر شخصیت تھے اور ان کے ساتھ ہو گیا معاملہ. اب وہ کچھ بہکی سی باتیں کرتے تھے, سو نہیں پا رہے تھے. تو یہاں وہاں گئے تو ایک تو آدمی ویسے ہی چورا مت اس طرح کا ڈپریشن کا اور ٹینشن کا شکار ہو, اگر اس کو یہ کہہ دیا جیسے آپ نے کہا کہ آپ پر کسی نے زبردست جادو کیا ہے, مطلب یوں سمجھو کہ وہ آدھا مرا ہوا تھا, اس نے یہ کہہ کہ اس کو پورا مار دیا. اب ان سے متعلق جو لوگ, اب اس میں بیچارے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ رابطہ کر سکے, مگر ان سے متعلق جو چند ایک لوگ تھے انہوں نے مطلب کہ رابطہ کیا اور کہا یار یہ فلاں ہے, میں جانتا تھا ان کو بھی, ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یار ایسا اچھا خاصا اور پڑھا لکھا ویل پرسنالٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بہت ہی سمجھدار, آپ مطلب کہیں نا اس کو, اور
اب دنیاوی کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی لے لیجئے تو ایک ماسٹرز کوالٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، یہاں ہوا گئے وہ جادو ڈکلیئر ہو گیا اور اس طرح کا علاج وغیرہ کا، تو مجھ سے وہ رابطہ ہوا اور کہا کہ یہ اس کے ساتھ ہے تو کچھ آپ کریں۔ اب میں کیا کروں گا، ہم پر ذاتی طور پر ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، ہماری امیدوں کا مرکز پیر و مرشد کا دربار ہے، تو ان سے عرض کی کہ یہ مطلب واقعہ ہے، اور اسی طرح وہ بھی جانتے تھے، ان کو بھی حیرت ہوئی کہ مطلب یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں، امیر سنت نے اس کا علاج کیا تجویز کیا پتہ ہے؟ امیر سنت اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ سن لیا، اس کو سلا دو۔ جی آپ تھے؟ ٹھیک ہے، اس کو سلا دو۔ اور میں بھی دیکھتا رہ گیا کہ اتنے بڑے بڑے مطلب مشہور لوگوں سے وہ مطلب علاج کروانے کی کوشش کی گئی، اور امیر سنت علاج دے رہے کہ اس کو سلا دو۔ تو اب میں نے علاج تجویز کر دیا کہ بھائی اس کا سلانے کا علاج آیا ہے، سلا دے خالی، ہاں وہ سلا دو اس کو خالی۔ اس کے ساتھ غالباً 3 دن سے ایک واقعہ ہوا تھا، 3 دن سے وہ سوئے نہیں تھے، اور آپ وہ واقعہ اور اس کے واقعے کے جو سیاق و سباق تھے وہ سارا آپ کے پیش نظر تھا، تو کچھ ترکیب ایسی بنی، ڈاکٹر سے اس کو سلا دیا نا، سو کر جب اٹھے نا، پہلی نیند، اس کو پہلی خوراک آپ کہہ دیجئے، سو کر جب اٹھے تو ایسے تھے جیسے کبھی بیماری نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امیر سنت یہ نہیں ہے کہ دم کر کے یا تعویذ دے کر، ایک تجربہ بھی ہوتا ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، اب ہر ایک کو جادو قرار دے دینا، تو اب کہتے جادو ہو گیا ہے، اب جادو ہو گیا تو ایک کچھ لکھ کر دے دیں گے، کچھ وہ دے دیں گے، دم کر دیں گے، آخر سلانا ہے۔ لیکن یہ امیر سنت کا، یہ میں اس کو اخلاص کہوں گا کہ آپ نے یہ کچھ چیزیں نہیں کی کہ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور کوشش کرو سو جائے کہ یہ 4 چیزیں کھائے تو اٹھ کے کہے کہ ان چیزوں سے فرق پڑا۔ آپ نے بہت بنیادی علاج دیا، وہ تو اس کو سلا دو۔ عام آدمی غالباً یہ علاج نہ کرتا، حالانکہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا علاج سونا ہی ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے اس کا علاج سونا ہی ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے معاملات کرنے والے کرتے ہوں گے۔ تو ہر وقت جادو نہیں ہوتا۔ جادو کیسے نہیں ہوتا ہے؟ بگلا مطلب جس کا نام لے رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے کچھ وہ پھونک بھی رہی ہوتی ہے، دم بھی کر رہی ہوتی ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ جس کا نام لے رہے ہیں، مطلب پورا نام نہیں لیتا، وہ مطلب میم بتا دیا، فے بتا دیا، اب اس کے مطابق جس کا نام نکل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا تجربہ بھی اس کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ وہ ہم سے اس کی لگی رہتی ہے، پہلے اچھی تھی اب بگڑ گئی ہے، تو کیسے مطلب کہیں گے اس نے نہیں کیا؟ اور یہی ساری چیزیں یہیں سے ملیں نا، جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ میں بار بار وضاحت کرتا چلوں کہ سارے عامل برے نہیں ہوتے، سارے عامل مفاد پرست نہیں ہوتے، ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جو کہ درست و شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے ناسور کا بیان کیا جائے گا، اور انہی کو ہم یہاں پر مطلب کہ زیر بیس لے رہے ہیں، جو کہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی تھوڑی سی شہرت کے لیے اور مال و دولت کے لیے لوگوں کے سکھ چین کو برباد کرتے ہیں، اور ان کے گھروں سے کھیلتے ہیں، ان کے فیملی سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے، کوئی بھی سلجھا ہوا عامل اگر وہ پہنچ بھی جائے گا کہ اس کو کیا ہوا، وہ ہرگز نام نہیں بتائے گا۔ ہمارے یہاں بھی نام نہیں بتایا جاتا، ان کی بات نہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ، کیونکہ وہ سب جنات ہوتے ہیں جو ساری انفارمیشن لے کر آتے ہیں اور یہ معلومات لے کر یہ ساری بیان کر دیتے ہیں۔ اب کوئی جین کا منع کر دیتا ہے، کوئی جادو کا منع کر دیتا ہے، کوئی ان کا منع کر دیتا ہے، یہ بھی ایک مطلب ہمارے یہاں وبا ہے۔ ان چیزوں کا منع کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، اور جب یہ چیز آتی ہے نا تو پھر جین کو بھی مانتا ہے، جادو کو بھی مانتا ہے، پھر سب کو مانتا ہے وہ۔ تو مطلب یہ ان چیزوں کا وجود ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور وہ عامل کے پاس جو لوگ چلے جاتے ہیں ہم ان سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ آتے ہیں اور یہ عامل یوں گھماتے ہیں، اب 5 کلو چاول اور 6 کلو گوشت، تو 1 کلو کے اندر تو 1 کلو گوشت بھی نہ ہوا بھائی، چاول کم اور گوشت زیادہ، یہ کون سا کھانا پک رہا ہے؟ میں تو سمجھ میں نہیں آیا یہ یار۔
اتنے سارے چاول ہوتے، اتنا گوشت ہوتا ہے، یہ 5 کلو چاول میں 6 کلو گوشت منگا رہا ہے، پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پوری وہ لسٹ وہ راشن کی بنا کے دیتے ہیں. ہاں کہ یہ لے کے دے دو، اور لا کر کون لا کر دے گا؟ پیسے دے دیتے ہوں گے. ہاں تو کون زحمت اٹھائے. اب یہ آپ بتائیے، کیونکہ اصل میں آج کا جو ہمارا مکالمہ ہے نا، اس میں آپ حضرات کا جو عمل دخل بہت زیادہ ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے پاس کیا ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہو کہ فلاں سے ترکیب نہیں بن رہی ہے، کوئی ایسا کریں کہ اس کے اوپر ایسا اثر ہو جائے کہ وہ میرے لیے پاگل ہو جائے، گرویدہ ہو جائے، میرا گرویدہ ہو جائے، وہ قدموں میں، جی ہاں، کیا ہوگا، محبوبہ قدموں میں، ناشیکہ قدموں میں، 1 گھنٹے میں یہ ہو جائے گا اور 1 دن میں یہ ہو جائے گا، 4 دن میں یوں ہو جائے گا، اس طرح کے فرما بردار آپ کے. جی ہاں، مطیع و فرما بردار ہو جائیں، جو میں جس طرح کہوں یعنی اس طرح ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی حسن نیت کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ ایسے واقعات کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی؟ جی اس طرح کے بھی آتے ہیں اسلامی بھائی، اور تو آپ کیا ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں؟ اکثر و بیشتر مکتوبات میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے. اب جیسے بستے پر کوئی آیا کہ ایسا تعویذ دے دیجئے کہ فلاں میرا جو نا وہ گرویدہ ہو جائے، جس طرح میں بولوں میرا فرما بردار ہو جائے. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے جو بستہ ذمہ داران ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے تعویذات دیتے ہیں، ان کو یہ خاص ان کی یہ اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی نہ کی جائے، بلکہ ان کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے، ان کو اس کے متعلق بتایا جائے. مثال کے طور پر وہ اس طرح کا تعویذ مانگ رہا ہے کہ وہ یعنی میرا پاگل ہو جائے، میرا دیوانہ ہو جائے. تو الحمدللہ ان کو جو نا وہ اس طرح کے تعویذات دیے جاتے ہیں جس سے ان کی محبت سے ان کی جان چھوٹ جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اتنی عریانی فحاشی اور بے حیائی کا دور ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا بد عملی کروا دے. جی ہاں، اور تصور میں بھی نہ ہونا، پارٹنر اپنے پارٹنر کے بارے میں کروا دے کہ یہ بھول جائے اور یہ مطلب اس کا دماغ خراب ہو جائے اور سارا حساب میرے پاس آ جائے، سارے پیسے میرے پاس آ جائیں، اور ساس بہو کے خلاف ہو جائے. اس طرح کے وہ عملیات ہیں کہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، ایک ہمارا ورد ہے. تو الحمدللہ یہ خاص امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی محبت چھڑانے کے لیے اس کو یہ عمل دیا جاتا ہے. الحمدللہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، اس کی یہ ہیڈنگ ہے، اس میں ایک 2-4 عمل اور بھی اس پرچے میں لکھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ عمل تعویذات عطاریہ کے بستے سے مل سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے یہ کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. مطلب یہی زندگی کامیاب زندگی ہے. البتہ آپ سے پوچھنے کا مقصد جو میرا تھا نا وہ یہی تھا کہ آخر کوئی کسی کے لیے برا عمل یا کسی پر جادو کیوں کرواتا ہے. تھوڑا سا میں غور کیا تو ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے چند اسباب، یا تو اس کو اس سے حسد ہوگا، یہ ہو جی مین تو یہی ہے آپ کا اس معاملے میں آپ کا تجربہ ہے کہ اس کو کسی سے حسد ہو جائے گی، یا تو بہو سے حسد ہو جائے گی، ساس کو، پارٹنر کو پارٹنر سے حسد ہو جائے گی، بھائی کو بھائی سے حسد ہو جائے گی، اور یعنی گھر کے افراد کو کسی نہ کسی سے حسد ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. اس میں تو مطلب یہ جتنے بھی شاید وہ ہم پلہ ہیں نا جو عام طور پہ کرواتے ہیں تو وہ معاملہ شاید ہم پلہ والا ہوتا ہے. ایک ہوٹل کا دوسرے ہوٹل کے سامنے ہے تو وہ چاہے گا کہ زیادہ گاہک میرے پاس آئیں. ہم مطلب ایک طرح کی دونوں کی دکانیں ہیں، دکان اس کی رک جائے، اس کا کاروبار رک جائے، اس کا مال رک جائے، اس کا مطلب کہ مال ڈوب جائے، اگلا جو ہے نا روڈ پر آ جائے، اس کا گھر گر جائے، اس کے گھر میں جھگڑا ہو جائے. یا میں کمپیریٹیو گفتگو کرتا چلا ہوں گا. اب جب کہ یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں اور ہمارے اسلام بھائی بھی اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، ہمارے دارالفتہ کے اسلام بھائی بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، اور یہ واقعات یہ مشاہدے سے ثابت بھی ہے کہ ان میں بہت ہی اہم اور بنیادی فیکٹر جو ہے نا وہ حسد ہے. ٹھیک، اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ جادو اور اس طرح کے برے اعمال جو کروائے جاتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے
ان میں سب سے بنیادی ایک اہم ترین چیز حسد آ گئی۔ اب جب ہم یہ جان گئے کہ حسد ایک ایسا عمل ہے جو کہ مجھے اس فتنے میں مبتلا کروا سکتا ہے، اب میں مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتا ہوں کہ آخر ہم اپنا انداز زندگی وہ کیوں اختیار کرتے ہیں جس سے ہمارے بارے میں حسد پیدا ہو جائے؟ یعنی آپ انتظار کر رہے ہوگے کہ آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیا جائے گا، اوراد بتا دیے جائیں گے، کو دم درود بتا دیا جائے گا کہ یہ پڑھ لو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو۔ اب دیوار پر سر مارو اور آپ بولو کہ مولانا ایسا ورد دو کہ میں دیوار پر سر ماروں اور میرا سر نہ پھٹے۔ مولانا صاحب ایسا وظیفہ بتا دو کہ میں پانی کے اندر غوطہ لگا دوں اور باہر نکلوں تو میرا بال تک گیلا بھی نہ ہو۔ مولانا ایسا کون سا آپ کو کون سا وظیفہ بتائے گا کہ آپ پانی میں غوطہ لگاؤ اور آپ بولو کہ بال بھی گیلا نہ ہو، آپ دیوار میں سر مارو سر بھی نہ ٹوٹے؟ مولانا ایسا کون سا وظیفہ بتائے گا کہ آپ پانی میں غوطہ لگاؤ اور آپ بولو کہ بال بھی گیلا نہ ہو، آپ دیوار میں سر مارو سر بھی نہ ٹوٹے؟ تو خود کردارہ علاج نیست۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ کرنے والے کم اور جن کے لیے کیا جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر کوئی ہر ایک کے بارے میں جادو کرواتا نہیں ہے۔ آپ یہ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ آخر ہم وہ افعال کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ آ گیا، آخر ہمارا انداز زندگی پیسے کے نام پر تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ چند دنوں پہلے ہماری ایک سادہ سی زندگی تھی، تھوڑی دیر کے بعد چلے آپ کا کاروبار اچھا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ آپ سود کا کاروبار کر کے پیسے والے بنے، ٹھیک ہے، آپ رشوتیں لے کر پیسے والے بنے، آپ نے منشیات بیچ کر آپ نے دولت کما لی، آپ نے غیر شرعی کاروبار کر کے ڈیوٹیاں چوری کر کے گورنمنٹ کو نقصان پہنچا کر ٹیکس چوری کر کے اور طرح طرح کی بدعنوانیاں کر کے آپ نے دولت کمائی ہے، آپ نے شراب بیچ کر دولت کمائی ہے، آپ نے مطلب کہ فحاشی اور بے حیائی اور عریانی اور کیسینو کے اڈے چلا کر آپ نے دولت کمائی ہے۔ میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ نے دولت کیسے کمائی ہے، سمجھیے کہ آپ کے بعد دولت آ گئی، دولت آتے ہی آپ کا انداز زندگی یکسر تبدیل ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں مہنگی سی گھڑی آ گئی، عام قلم تھی سونے کی قلم ہو گئی، عام چشمہ تھا سونے کا چشمہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ ناجائز ہے یا جائز ہے میں اس کی بحث نہیں کر رہا، اس جائز و ناجائز کی بحث نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا انداز زندگی تبدیل کر کے ہم اس بات کی دعوت نہیں دے رہے کہ آؤ مجھے نظر بھی مارو، میرے حاسد بھی بن جاؤ، اور کوئی جادو وادو کروانا تو کروا لو، جاؤ، میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی، میرے کو جو کرنا ہے کرنا ہے۔ دیکھیں اس کی میں بحث نہیں کر رہا کہ یہ کرنا جائز کے ناجائز، یہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف ایسے دور کے اندر جس دور میں اس قدر بددیانتی بڑھ گئی اور مطلب کہ حسد بڑھ گیا، لوگ دشمن پہ دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر ایسے موقع پر ہم اگر اپنے انداز زندگی کو کچھ سنبھالنے کی کوشش کریں اور اپنے طور پر اگلے کو موقع نہ دیں گے تم اسے حسد کر، کہ جب حسد ہو جائے گی، دیکھیں وہ مر گیا جس کو حسد ہو گئی، یقین مانے وہ مر گیا۔ اس کوئی حاسد مجھے ایسا آپ بتا دیجئے جو یہ کہتا ہو کہ ہاں میں حاسد ہوں، ایک حاسد مجھے آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ میں حاسد ہوں، حالانکہ اس کو حسد ہوتی ہے مگر مانے گا نہیں کہ میں حاسد ہوں، بولے گا میں صحیح ہوں، آئی ایم رائٹ، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ حاسد کبھی نہیں سمجھتا کہ میں حاسد ہوں، اور وہ اصل میں حسد میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، اگلے کی نعمت، اگلے کی عزت، اگلے کی دولت، اگلے کی شہرت، اگلے کی قدر و منزلت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بار بار وہ نمایاں ہوتا ہو تو اس کو چیڑ ہو جاتی ہے، اس کے نام سے چیڑ ہو جاتی ہے، اس کے کام سے چیڑ ہو جاتی ہے، اس کی شہرت سے چیڑ ہو جاتی ہے، وہ اصلاح کے نام پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام پر اس کے ساتھ داؤ پیش کھیلتا رہتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر وہ فیصلہ کرے اپنے ضمیر سے اس کو حسد ہو گئی ہوتی ہے، اسی حسد کی آگ میں جل کر اب وہ جادو کرواتا ہے، یار اس کا کچھ کرو ورنہ یہ یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، درست سمجھ کے جو غلط کروا رہا ہوتا ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں، جو اگلا غلط سمجھ غلط کروا رہا ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ آپ ایسا کریں یا نہ کریں، لیکن
جہاں یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی اور ہمارے اسلام میں اس کی تائید بھی کی کہ ایک بہت ہی اہم سبب جادو اور یہ بری عملیات کروانے کا حسد بنتا ہے. شاید سب سے زیادہ سبب یہی حسد، شاید سب سے زیادہ سبب یہی ہے. تو میں کوشش نہ کروں کہ میں اپنے لیے حاسد کم پیدا کروں. یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو. اچھا، اب دوسرا سبب جو بری عملیات کرواتا ہے اور جو جادو اور اس طرح کی چیزیں کرواتا ہے، وہ ہے دنیا کی بیجا محبت. مال و دنیا کی بیجا محبت کہ ہر قوم، مطلب دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. کہ مطلب آئے گی اس میں بھی کہیں نہ کہیں حسد چھپی ہوئی کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا. کسی کونے کانچے میں حسد تو کہیں نہ کہیں حسد اصل میں یہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ وہ بدبخت گناہ ہے کہ اس حسد نے زمین پہ پہلا قتل کروایا. قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے کیا. اچھا، اس حسد کی، یہ حسد وہ گناہ ہے کہ جس نے سب سے پہلا جو گناہ کرایا وہ بھی قتل کروایا. گناہ ہی پیدا کرا رہا ہے. حسد نے قتل کو پیدا کیا، ناحق قتل ہوا. اور ان دونوں کا سبب عورت. وہ قتل ہوا، ادھر حسد ہوا، اور ان دونوں کے بیچ میں جو سبب تھا وہ عورت بنی. اور اس عورت کے پیچھے پاگل کی طرح دیوانہ بن کے گھوم رہا ہوتا ہے ہمارا نوجوان. اور یہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، اسپیشلی جو مطلب مذہبی طبقے سے دور رہتے ہیں. وہ مطلب ایک کلچر ہے ہمارے، بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر نہ مطلب زندگی ادھوری ہے. مدینے سے محبت کرو نا، کس سے منع کیا یار؟ ارے ایسی محبت جس سے نصیب ہو جائے. مدینے سے محبت ہو، تحفہ دینے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ دے دیجئے، درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. تحفہ ہی تحفہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنی ہے ہم کو. یہ محبتیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو ہم کرنے بیٹھے ہیں، جس میں کھلی بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی. اور مطلب یہ اتنے پھول بک گئے، تو اتنے کارڈ بک گئے، تو اتنے وہ دل کے نقشے بک گئے، اور یہ سارا یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے. آپ غور کیجئے کہ اسلام ان بے حیائیوں کی ہمیں اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. اسلام بے حیائی کی اجازت دینا بڑی دور کی بات ہے. اسلام بے حیائی کے قریب جانے سے منع کرتا ہے، فحاشی کے قریب جانے سے اسلام منع کرتا ہے. تو اب یہ کارڈ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور کارڈ دینے کے لیے یار بھی ڈھونڈ رہے ہیں. عجیب و غریب و عجیب حال ہے. اچھا، یہ صرف ایسا نہیں کہ مردوں میں، لڑکوں میں، یہ پتہ نہیں میں لڑکیوں کو کیا ہوگا، یا یہ بھی ڈھونڈتی ہیں اور ملتی ہیں اور جاتی ہیں. اور نہ دوپٹہ، نہ دوپٹے والی ہے، پردے والی تو میرا دوست زن ہے، وہ تو ان چیزوں سے دوری رہتی ہوگی. لیکن اب آپ کچھ کریں. یہ باتیں جو ہم اس وقت بیٹھ کے یہاں کر رہے ہیں، آپ کچھ کریں. اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اور میرا ذہن ہے کہ شاید آپ اتفاق کرتے ہوں. کوئی بھی اپنے ضمیر سے اگر پوچھے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو مانے گا. کوئی بھی مطلب آپ یہ اپنی طرف، آپ صبح سے لے کر رات تک اس معاشرے کی بدحالے کی طرف آپ غور کریں، آپ کی اندر سے آواز نکلے گی، ہمیں کیا ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. اپنی اولاد کو دیکھیں اور پھر کہیں اسے کیا ہو گیا ہے. اپنے گھر کو دیکھیں بھی کہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے. خود کو دیکھیں تو آپ کہیں گے مجھے کیا ہو گیا ہے. اب یہ جو ماحول ہمارے ساتھ جڑتا چلا جا رہا ہے، تو اس طرح کے پیغامات ملیں کہ پلیز آپ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ مدنی چینل پر کہیں. ہمارے کہہ لینے سے صرف حاصل نہیں ہو جاتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو غلط سمجھ، سارے کے سارے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ ملتا ہے، اسے تحفہ دیتا ہے، وہ اپنی نیت جانتا ہے، اپنے ارادے جانتا ہے، اپنے اس عمل کو جانتا ہے.
کہ یہ سب کیا ہے. وہ مطلب ایسے بچے نہیں ہیں یہ سارے کرنے والے جو مطلب کہ یہ ان کے سامنے دودھ اور پانی رکھو, بولو گے دودھ پی لو تو پانی کو کون ہاتھ رکھے گا؟ دودھ ہی پیے گا. اتنی تو سمجھ ہے نا کہ دودھ کیا پانی کیا ہے, اتنی ساری سمجھ آتی ہے. ایک طرف پھول ایک طرف انگارہ رکھیں تو وہ پھول ہی اٹھائے گا, انگارے پر ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اتنی سمجھ آ رہی ہے. لیکن کیا کیا جائے اس کلچر کا, کیا کیا جائے کلچر کے ساتھ چلنے والوں کا مت مر گئی ہے. کیا میں عرض کروں, اتنے سے بچوں کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر وہ دیا. اب وہ بچے بھی جو ہے نا اپنے کزنس اور لڑکیاں جو خاندان کی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ وہ کارڈ اور تحفے اور دل اور یہ سارے پھول اور یہ سب دینا شروع کر دیں گے. ابھی سے جن مسلمان بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بے حیائی کا بیج بویا جا رہا ہے اور پھر اس کے سدے باپ کی کوئی صورت نہیں بنائی جا رہی. آج یہ بیج, آج یہ پودا, کل جو تناور درخت بنے گا کیا بنے گا؟ آپ بولو کہ ٹھیک ہے ابھی بچہ ہے کل کروں گا. ابھی سے روکیے, ابھی برائی آپ کے سامنے ہے, ابھی سے روکیے. وہ ایک شخص درخت توڑنے گیا, ایک شخص گیا کہ وہ درخت کو اکھیڑ دوں, بہت زور لگا درخت نہ اکھڑا, جانے لگا. کسی نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ بولا اگلے سال آ کر توڑوں گا. تو اس نے کہا کہ اگلے سال تو اس سے زیادہ کمزور اور درخت اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہوگا. اس کو توڑنا ہے تو ابھی توڑ, اس کو اکھیڑنا ہے تو ابھی اکھیڑ دے. تو بے حیائی کو ابھی فوراً اسی وقت ذہن بنا لیں کہ میرے گھر میں یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ نہیں منایا جائے گا. اب مدنی چلے گئے ناظرین ہی ہمارے ساتھ تعاون کر لیں کہ ہم نہیں منائیں گے. صلو علی الحبیب. اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ آیا ہے جادو یا کچھ ہو گیا ہے لیکن حقیقتاً کچھ ہوا نہیں ہوتا, بیمار ہوتا ہے. جی ہاں, اس طرح کے بھی آتے ہیں مریض. تو پہلے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح کی پریشانی ہے, کس طرح کا مسئلہ ہے, کس طرح کی آپ کے ساتھ پرابلم ہے. تو اب جیسے بتاتے ہیں کہ وہ پیٹ میں شدید تکلیف ہوتی ہے, معدہ خراب ہے. تو وہ گھر میں جو نئی بہو آئی ہے, جی ہاں, بھابھی آئی ہے, وہ پکانے میں کچھ ڈالتی ہے, اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جی ہاں, جب سے آئی ہے طبیعت صحیح نہیں ہے, آٹے پہ دم کر دیتی ہے, آٹے پہ کچھ پڑ دیتی ہے, بابا سے آٹا لے کر آتی ہے, بابا سے چاول لے کر آتی ہے. یہ بھی تو اس طرح کے اسلامی میں بھی ہوتا ہے اور مکتوبات میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے. کب تک گھر اجاڑتے رہیں گے اس نام پر؟ کب تک گھر اجاڑیں گے اس نام پر؟ یہ اتنی بھی اسلام کی تعلیم نہیں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جس پر آپ کسی کو جادوگر کہہ دو, کسی کو برا عمل کرنے والا کہہ دو. کتنی بڑی تہمت ہے, کتنا بڑا بہتان ہے. چاہے بہو پر لگے, ساس پر لگے, داماد پر لگے یا سسر پر لگے, کسی پر بھی لگے. یار ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کا احترام ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ میں درد ہو گیا تو وہ بھی پکانے والے کا قصور ہے, وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میں مر جاؤں. اب بہو کسی گھر میں چلی جائے, ظاہر اس کو جانا ہی ہے. اب بیچاری وہ نماز پڑھتی ہے, نماز کے بعد وہ تسبیح لے کر وہ مصلی پر کچھ پڑھتی ہے, اوراد و وظائف, تو بھی اس پہ یہ وہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ گھر پہ وہ کچھ عمل کر رہی ہے. پڑھنے کے بعد جی ہاں, بھی مارتی ہے. اس طرح کے بھی وہ معاملات سننے کو ملتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حسن ظن عطا فرمائے. آمین. تو یہ کلچر ختم کیا جائے. اور اس میں بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے بھیج جاتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا, بس تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہر نیا آنے والا گویا کہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. نہ جانے آپ کے اوپر کون سی پریشانی آ رہی تھی اور اس بہو کے آنے پر وہ پریشانی میں تخفیف کر دی گئی ہو. ایسی نیک اور نمازی اور پڑھنے والی اور مطلب اس طرح کی کوئی ایسی آپ کے گھر میں کوئی بہو آ گئی یا کوئی ایسا گھر میں فرد آ گیا یا ایسا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بڑی مصیبت چھوٹی میں تبدیل ہو گئی ہو, ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی تو اس سے گھر برباد ہوتے ہیں. دیکھیں گھر برباد آپ بھی پسند نہیں کریں گے, کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں نے شادی کی ہے مجھے میری شادی والا گھر برباد ہو جائے. کوئی میاں بیوی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہمیں آپس میں طلاق ہو جائے. کوئی ساس بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ میری بہو کے ساتھ میری مطلب لڑائی جھگڑا رہے. میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں. اسی طرح مطلب کہ ماں باپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بچوں کا گھر اجڑ جائے, اس پہ لڑائی جھگڑے ہو جائے. پسند کوئی نہیں کرتا, لیکن شیطان یہ کھیلتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے,
برے خیالات ڈالتا ہے اور برے خیالات اور وسوسے ڈلوا کر یہ گھر میں نا اتفاقیہ پیدا کروا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے پیدا کروا دیتا ہے، انا پیدا کروا دیتا ہے، ضد پیدا کروا دیتا ہے، کبھی دولت کے نام پر، کبھی شہرت کے نام پر، کبھی چائے میں چینی کم ہے تو جھگڑا کروا دے گا، کبھی چاول میں نمک کم ہے تو جھگڑا کروا دے گا، سالن میں مرچ بڑھ گیا تو جھگڑا کروا دے گا، کھانا تھوڑی دیر سے آ گیا تو جھگڑا کروا دے گا، کھانا تھوڑا گرم نہیں ہے اور مطلب کہ ٹھنڈا ہو گیا تو جھگڑا کروا دے گا، دسترخوان صحیح نہیں بچا تو جھگڑا کروا دے گا، برتن دھلا صحیح نہیں ہے تو جھگڑا کروا دے گا، کچن صحیح صاف نہیں ہو تو جھگڑا کروا دے گا، پوچھا صحیح نہیں لگا تو جھگڑا کروا دے گا، اٹھنے میں دیر ہو گئی تو جھگڑا کروا دے گا، واقعی بیمار ہو گیا تبھی جھگڑا کروا دے گا، بیمار کیوں ہوا؟ ارے بھائی بیمار ہو گیا اس میں کیا رہ جائے، بیمار نہیں ہوتا کیا آدمی ہو گیا بیمار تو جھگڑا کروا دے گا، کہتے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو جھگڑا کر دے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، جب دیکھو اس کے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، جب دیکھو اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جب دیکھو نخرے کرتا ہے، نخرے کروانے کا جملہ منہ سے نکلوا کر بعد ہوگا یہ شیطانی سے جھگڑا کروا دیتا ہے، پارٹنر کے دل میں پارٹنر کا وہ نفرت پیدا کر کے بیمانی کا وہ بیج بو کر کے یہ تیرا پارٹنر بیمانی کرتا ہے، اسے حساب مانگا حساب نہیں دیا، بھول گیا، ارے جھوٹ بولتا ہے بولا نہیں ہے، آج مانگ لیا میں نے اسے حساب، پکڑ لیا اس کو کسی نے اس کو بھرے ہوں گے کان، اس کے بھی آفس کے اندر، فیکٹری کے اندر، کاروبار کے اندر چگل خور حاسدین بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ایک کان بھر رہے ہوں گے۔ دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت ایک ایسی نعمت ہے جسے شیطان کبھی گوارا نہیں کرے گا، محبت کو نفرت میں بدلتا ہے شیطان، اس کا کام مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا، اس کا کام مسلمانوں میں فساد پھیلانا ہے۔ ایک روایت ہے اس طرح کی کہ وہ شیطان جب اپنا تخت بچھاتا ہے تو اس وقت دیگر جو شیاطین اس کے پاس آتے ہیں، اس کے چیلے، اور آپ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں قتل کروا دیا، میں نے وہ کروا دیا، میں نے یہ کروا دیا، تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی تو ان کو گلے لگا لیتا ہے، یہ اس شیطان کو جو یہ کام کروا خوش ہوتا ہے، وہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اصل میں یہ طلاق، اس کی وجوہات ہمارے علماء نے بھی بیان کی ہے کہ یہ طلاق ہے نا، طلاق گھر توڑوا دینا، یہ ایسا مطلب کہ عمل ہے کہ اس سے دو افراد میں نہیں، دو قبیلوں میں اور دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے کئی مقامات پر غیبت کا دروازہ نہیں کھلتا، پھاٹک کھلتا ہے، چگلی، بہتان، ارے تمہیں کیا پتا کہ میری بیٹی تو کب سے دکھی تھی، ارے ایک دن پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے میرا داماد، چراغ لے کر ڈھونڈو ایسا داماد نہیں ملتا، اور ایک دن کے اندر آپ بول رہے ہو کہ میری بیٹی، تمہیں کیا پتا بیچاری کیسی اجڑ چکی تھی، کیسی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، ایک دن پہلے داماد اچھا تھا، ایک دن پہلے تو بہو کے بارے میں سسرال والے کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ہاتھ دیکھو تو لذت اتنی، اور آج بولتے ہو کہ کھانا تھا اس کے ہاتھ کا، کھانا صحیح نہیں بنا کر دیتی تھی، کسی کام کی نہیں تھی، ایک دن پہلے وہ پری تھی پری، اور ایک دن کے بعد وہ ایک نمبر کی بلا ہو گئی ہے، چڑیل ہو گئی ہے، ایک دن کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی آپ کی بہو کے اندر، کیا جھگڑا، وہ مطلب کہ کوئی نہیں مانتا نا، یہ ایک ایسا طلاق اور یہ سارے جھگڑے کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا کہ ہماری قصور تھا، ہماری غلطی تھی، تو یہ فتنے فساد کی جو مطلب بنیادیں ہیں، مسلمانوں میں جو فتنہ فساد برپا کرتا ہے یہ شیطان کرتا ہے، یہ لڑاتا ہے، اور شراب کا اس میں بہت اہم فیکٹر ہے، شراب جس گھر میں ہوگی وہاں فتنے فساد ہوں گے، جس گھر میں حرام روزی آئے گی وہاں فتنے فساد ہوتے ہیں، جس گھر میں شریعت کی پابندی نہیں ہوگی وہاں فتنے فساد بہت ہوں گے، کیونکہ شیطان وہاں آتا ہے، شیطان کا کام فتنہ کرانا ہے۔ آپ کو بچنے کی کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، پہلا تو آپ یہ اپنی ہم عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوں گے، یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین عادت بنا لیں، جب بھی دروازہ بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دروازہ بند کریں، جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں، جب بھی آپ پانی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پئیں، اللہ عز و جل کی تعریف، اس کی حمد، اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ اس مرد و شیطان سے بچائے گا، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے فتنوں سے اور جادو سے بچے رہیں گے۔
بہتر کہ گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ اس سے. تو دنیا اور مال کی محبت یہ جادو اور اس طرح کے عملیات کرواتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں جناب یوں کروا دو یوں کروا دو, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کی ایسی تربیت ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی ان کو عمل بتائے, بلکہ ایسے آنے والوں کو وہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ بیچارہ مطلب کہ یہ نفس و شیطان کا تو کھلونا بن رہا ہے. تو میں تو وہ عملیات کرنے والوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ برائے کرم کوئی ایسا عمل آپ نہ کریں جسے گھر اجڑتا ہو. پیسوں کے لیے مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دینا. اگر کوئی نادان بے وقوف بیوی آئی ہے جو اپنے گھر کا سکھ چین برباد کروانے کے لیے, آپ سمجھدار, آپ بچے نہیں ہیں, جو عامل ہوتے ہیں یہ کوئی بچے نہیں ہوتے, یہ مطلب کہ سب ان کی سمجھ کتنی ہوتی ہے سب سمجھ سکتے ہیں. وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک, کوئی مارکیٹ ریٹ نہیں ہے, ان کا اپنا ریٹ ہے, مونوپولی اپنی ہے, وہ بالکل ایک جا رہا. تو اور یہ بزنس بھی اپنی جگہ پر بام عروج پر ہے کیونکہ نادانوں کی کمی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ عملیات کی ضرورت نہیں پڑتی, مطلقاً انکار میں نہیں کرتا, عملیات کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اچھے انداز سے اور ایک اچھے کام کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سارا عنوان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ عمل سارا آیات اور روایات اس پر مطلب کہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ عمل میں کوئی اچھی عمل تو اچھے ہی ہوتے ہیں, اچھی چیز اچھی ہوتی ہے, بری چیز بری ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس عاملین کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے تو دنیا کی چند سکوں کے لیے, دولت کے لیے, کیوں وہ تو دولت کا مارا ہوا جو آپ کے پاس آیا کہ میرا پارٹنر بیوقوف ہو جائے, میرا پارٹنر پاگل ہو جائے, میرا پارٹنر برباد ہو جائے, کچھ ایسا عمل کرو کہ یہ بینک بیلنس میرے نام پر کر دے, میں اس کے سامنے پیپر رکھوں تو یہ اس کے اوپر ایسا جادو ہو جائے, ایسا اس کا اثر ہو جائے, ایسا اندھا ہو جائے کہ وہ سائن کر دے. یا مطلب کہ وہ بعض نادان عورتیں چاہتی ہیں کہ شوہر میرا غلام ہو جائے, جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ شوہروں کو اللہ نے عورتوں پر افسر بنایا ہے. شوہر افسر ہے گھر کا. اگر کہیں ایسا کلچر ہے کہ شوہر گھر کا غلام بنا ہوا ہے اور تو غور کر لے, مطلب غلام سے مراد یہی ہے کہ مطلب وہ پورا نظام عورت سے نکال کر اپنے ہاتھ سے نکال کر عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اسی مقام پر رہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو, شوہر کو گھر کا افسر بنایا ہے. سورہ نساء کے اندر یہ مضمون موجود ہے. فطرت سے ٹکرانے کی کوشش مت کیجئے. جو قوم فطرت سے ٹکراتی ہے, نیچر سے ٹکراتی ہے, وہ پاش ہو جاتی ہے, اس کا گھر کا سکھ چین برباد ہو جاتا ہے. لہذا ایسا کوئی عمل کروانے کی گھر کی عورتیں کوشش نہ کریں کہ میرا گھر کا مرد, میرا شوہر یہ مطلب میرا گرویدہ ہو جائے, میرا غلام بن جائے, میں جو بولوں وہ کرے. آپ کو اس کی بات ماننی ہے, وہ آپ کے حق ادا کرے, اب اس کے حق ادا کرے. بھائی یہ ساری چیزیں کرنے کرانے کی حاجت ہی کیا ہے یار؟ سیدھی سیدھی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ تو دنیا کی محبت, مال کی محبت یہ کروا دیتی ہے. اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. مزید یہ کہ عشق مجازی اس کا سبب بنتا ہے. جی ایک سبب تو یہ بھی ہے اس کا, عشق مجازی. ایسے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہوں اس طرح تو بیسیوں کیسز, جیسے کوئی اس طرح کا عشق مجازی میں گرفتار ہے تو تعویذات دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. مزید یہ کہ اس حوالے سے امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے, امرد پسندی کی تباہ کاریاں, تو الحمدللہ ان اسلامی بھائیوں کو وہ رسالہ بھی پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پیغام آیا ہے مدینہ منورہ میں, اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں جمع ہو کر ہمارے مکالمے میں شریک ہو کر الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی بذریعہ فون مکالمے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر
مدینہ منورہ میں، ان کی آواز یہاں کیا آئے گی، اس بہانے ہماری آواز مدینہ پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یقیناً یہ خوش قسمتی ہوگی۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے امرت پسندی کی تباہ کاریاں، جی، تو جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اسلامی بھائی، تو ان کے لیے بہترین یہ رسالہ ہے۔ الحمدللہ تعویذات دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ تحفتاً رسالہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسا مواد ہے، امیر علیہ سنت نے ایسا لکھا ہے اس میں، اگر کوئی اس رسالے کو ایک بار پڑھ لے تو انشاءاللہ اس عشق مجازی کے مرض سے وہ نجات حاصل کر لے۔ الحمدللہ یہ رسالہ مقتۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ عشق مجازی کہ وہ آپ کا پیج لڑ گیا، آپ کو یہ لڑکی پسند آ گئی، اب وہ مطلب کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہی، تو اب اس میں عامل کی طرف جائیں گے، اور عامل نے بڑا اس طرح کا بورڈ بھی لگایا ہوتا ہے محبوبہ قدموں میں، جی ہاں، مان جائے گی، اور آپ اس کو منانے کے لیے اس عامل کے پاس جاتے ہیں، اور وہ عامل آپ کو منا لیتا ہے، اور پھر اس طرح کے مطلب کہ عملیات کروا کر کیا کروانا یار، اور پاگل ہو جاتا ہے یہ، وہ نہیں اس کی سمجھ میں آ رہا آپ کے ساتھ نہیں شادی کرنی، اس کی کیوں پیچھے پڑے اس کے، اور رات رات دن بھر اس کی مطلب کہ اپنی دنیا اور آخرت تو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اس طرح وقت کی بربادی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے مقتۃ المدینہ کے مطبوع امیر سنت نے مرتب فرمائی ہے۔ آپ بھی عشق مجازی کا شکار تھے ابتدان، اور کوئی آپ کو پسند آ گئی تھی، اب رات بھر اس کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے، زیارت ہوگی، رات گزر گئی، وہ سوئی ہوئی ہوگی اندر میں، ایسے پتہ نہیں کتنوں کی راتیں نکل جاتی ہوں گی، بیٹھتے ہوں گے فٹ پاتھوں کے اوپر نظر آئے گی، وہ سوئی ہوئی ہوگی، اس کو کیا پتا کہ کیا ہے، یہ بیٹھا ہوا رات کو پوری رات نکال دی اس نے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدائی واقعہ ان کا زندگی کا، رات بھر بیٹھے رہے، کھڑے رہے کہ دیدار ہو جائے گا، لیکن رات بھر کچھ نہ ہوا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی۔ جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں گئی، اللہ کی رحمت نے تھام لیا اپنے اس بندے کو، سبحان اللہ، اور اپنے ضمیر سے کہنے لگے کہ تو رات بھر ایک عورت کو دیکھنے کے لیے کھڑا رہا، کہاں پہنچا؟ اگر یہی رات تو اللہ کی بارگاہ میں گزارتا تو نہ جانے کہاں ہوتا۔ بس اسی وقت توبہ کی، اور ایسا اللہ کی محبت کا ان کے دل میں دیا جلا کہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی، بہت زبردست مفتی اور مجتہد کے درجے پر پہنچ گیا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام اعظم کے زبردست شاگرد ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ یعنی یوں سوچئے آپ کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور علم دین کی محبت کا جب دیا جلا تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ یہ کسی شہر میں داخل ہوئے، اور وہ شہر میں ہی اس وقت کے جو خلیفہ تھے ہارون الرشید وہاں رہتے تھے، وہ جیسے ہی داخل ہوئے تو لوگوں کا جمع غفیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استقبال کے لیے امنڈ پڑا۔ تو ہارون الرشید کی جو کنیز تھی اس نے کھڑکی سے دیکھا ان کا استقبال، تو استقبال دیکھ کر ہارون الرشید کو کہنے لگی کہ اصل حکمرانی عبداللہ ابن مبارک کی ہے، آپ کی حکمرانی تو طاقت کے بل بوتے پر ہے، ان کی